بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے کسی نے سوال پوچھا، اجمع لنا حسن الخلق فی کلمۃ واحدۃ، کہ اچھے اخلاق کو آپ صرف ایک جملے میں بیان فرمائیں۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا، ترک الغضب، غصہ کو چھوڑ دو۔ غصہ کو چھوڑ دینا یہ پورے کے پورے اخلاق کا خلاصہ ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی کسی نے سوال کیا، اللہ کے رسول مجھے ایک ایسا عمل ارشاد فرمائیں جس عمل کو میں کرتا رہوں اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تغضب ولک الجنہ، آپ غصہ نہ کیا کرو، اللہ پاک اس کے بدلے میں آپ کو جنت عطا کرے گا۔ یقیناً غصہ انسان کو بہت سارے گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے، اور غصے کے موقع پر انسان کی زبان سے وہ کلمات نکل جاتے ہیں اور آدمی سے وہ اعمال صادر ہو جاتے ہیں کہ جو بہت سارے گناہوں کا باعث ہوتے ہیں، اور پھر انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شرمندگی اور ندامت ہوتی ہے۔ اس لیے آدمی اپنے غصے پر قابو کرنے کی بھرپور کوشش کرے۔ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً پہلوان وہ آدمی ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پا لے۔ پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسروں کو نیچا کر دے، زیر کر دے، بلکہ حقیقت میں پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پا لے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو کرنے کی کوشش کیا کریں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاج تجویز فرمائے ہیں ان علاج کو غصے کے موقع پر آدمی عمل کرنے کی کوشش کرے۔ مثلاً آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ آدمی کھڑا ہے بیٹھ جائے، بیٹھا ہے کھڑے ہو جائے، پانی پی لے، اپنی حیت بدل لے۔ اسی طرح سے علماء نے لکھا ہے کہ کثرت سے درود شریف پڑھنے سے بھی آدمی کا غصہ چھٹ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان